خدا باپ خدا بیٹے پاک روح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، کیا آپ اپنے دشمنوں سے رہائی پانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے ستانے والوں سے، جو آپ کے مخالف ہیں، جو آپ کے بارے میں برے خیالات رکھتے ہیں، کیا آپ ان سے آج رہائی پانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کی اداسی، جو آپ کی پریشانی سے خوش ہوتے ہیں، آج خداوند آپ کو ان کے سامنے فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کرنے کی توفیق دے؟ تو میرے عزیزو، آپ کو اس بات پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم جو دعا کریں گے، خداوند خدا ہمیں اپنے دشمنوں پر، ہمیں ستانے والوں پر غلبہ حاصل کرنے کی توفیق دے گا۔ آئیں میرے ساتھ ہم مل کر نکالیں گے۔ آج ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے زبور نمبر 35۔ اے خداوند، جو مجھ سے جھگڑتے ہیں تو ان سے جھگڑ، جو مجھ سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑ۔ ڈھال اور سپر لے کر میری کمک کے لیے کھڑا ہو، بھالا بھی نکال اور میرا پیچھا کرنے والوں کا راستہ بند کر دے۔ میری جان سے کہہ، میں تیری نجات ہوں۔ جو میری جان کے خواہاں ہیں وہ شرمندہ اور رسوا ہوں۔ جو میرے نقصان کا منصوبہ باندھتے ہیں وہ پسپا اور پریشان ہوں۔ وہ ایسے ہو جائیں جیسے ہوا کے آگے بھوسا، اور خداوند کا فرشتہ ان کو ہانکتا رہے۔ ان کی راہ اندھیری اور پھسلنی ہو جائے، اور خداوند کا فرشتہ ان کو رگیدتا جائے، کیونکہ انہوں نے بے سبب میرے لیے گڑھے میں جال بچھایا اور ناحق میری جان کے لیے گڑھا کھودا ہے۔ اس پر ناگہان تباہی آ پڑے، اور جس جال کو اس نے بچھایا ہے اس میں آپ ہی پھنسے اور اسی ہلاکت میں گرفتار ہوں۔ لیکن میری جان خداوند میں خوش رہے گی اور اس کی نجات سے شادمان ہوگی۔ میری سب ہڈیاں کہیں گی، اے خداوند، تجھ سا کون ہے جو غریب کو اس کے ہاتھ سے، جو اس سے زورآور ہے، اور مسکین و محتاج کو غارت گر سے چھڑاتا ہے؟ جھوٹے گواہ اٹھتے ہیں اور جو باتیں میں نہیں جانتا وہ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ وہ مجھ سے نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں، یہاں تک کہ میری جان بے کس ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں، جب وہ بیمار تھے، ٹاٹ اوڑھا اور روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا، اور میری دعا میرے ہی سینہ میں واپس آئی۔ میں نے تو ایسا کیا گویا وہ میرا دوست یا میرا بھائی تھا۔ میں نے سر جھکا کر غم کیا جیسے کوئی اپنی ماں کے لیے ماتم کرتا ہو۔ پر جب میں لنگڑانے لگا تو وہ خوش ہو کر اکٹھے ہو گئے۔ کمینے میرے خلاف اکٹھے ہوئے اور مجھے معلوم نہ تھا۔ انہوں نے مجھے پھاڑا اور باز نہ آئے۔ ضیافتوں کے بدتمیز مسخروں کی طرح انہوں نے مجھ پر دانت پیسے۔ اے خداوند، تو کب تک دیکھتا رہے گا؟ میری جان کو ان کی غارت گری سے، میری جان کو شیروں سے چھڑا۔ میں بڑے مجمع میں تیری شکر گزاری کروں گا، میں بہت سے لوگوں میں تیری ستائش کروں گا۔ جو ناحق میرے دشمن ہیں مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں، اور جو مجھ سے بے سبب عداوت رکھتے ہیں چشمک زنی نہ کریں، کیونکہ وہ سلامتی کی باتیں نہیں کرتے بلکہ ملک کے امن پسند لوگوں کے خلاف مکر کے منصوبے باندھتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے خوب منہ پھاڑا اور کہا، ہا ہا ہا، ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے۔ اے خداوند، تو نے خود یہ دیکھا ہے، خاموش نہ رہ۔ اے خداوند، مجھ سے دور نہ رہ۔ اٹھ، میرے انصاف کے لیے جاگ اور میرے معاملہ کے لیے، اے خداوند۔ اے میرے خداوند، اپنے صداقت کے مطابق میری عدالت کر۔ اے خداوند میرے خدا، اور ان کو مجھ پر شادیانہ بجانے نہ دے۔ وہ اپنے دل میں یہ نہ کہنے پائیں، آہا، ہم تو یہی چاہتے تھے۔ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم اسے نگل گئے۔ جو میرے نقصان سے خوش ہوتے ہیں وہ باہم شرمندہ اور پریشان ہوں۔ وہ میرے مقابلہ میں تکبر کرتے ہیں، وہ شرمندگی اور رسوائی سے ملبس ہوتے ہیں۔ جو میرے سچے معاملہ کی تائید کرتے ہیں وہ خوشی سے للکاریں اور خوش ہوں۔
وہ سدا یہ کہیں خداوند کی تمجید ہو، جس کی خوشنودی اپنے بندہ کی اقبال مندی میں ہے۔ تب میری زبان سے تیری صداقت کا ذکر ہوگا اور دن بھر تیری تعریف ہوگی۔ آمین۔ آئے میرے عزیزو، اب ہم دوسرا زبور پڑھیں گے، زبور نمبر 25۔ اے خداوند، میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ اے میرے خدا، میں نے تجھ پر توکل کیا، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے۔ میرے دشمن مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں، بلکہ جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہوگا، پر جو ناحق بے وفائی کرتے ہیں وہی شرمندہ ہوں گے۔ اے خداوند، اپنی راہیں مجھے دکھا، اپنے راستے مجھے بتا دے، مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے، کیونکہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے۔ میں دن بھر تیرا ہی منتظر رہتا ہوں۔ اے خداوند، اپنی رحمتیں اور شفقتوں کو یاد فرما، کیونکہ وہ ازل سے ہیں۔ میری جوانی کی خطاؤں اور میرے گناہوں کو یاد نہ کر۔ اے خداوند، اپنی نیکی کی خاطر اپنی شفقت کے مطابق مجھے یاد فرما۔ خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گنہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا۔ وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا۔ ہاں، وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا جو خداوند کے عہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں۔ ان کے لیے اس کی سب راہیں شفقت اور سچائی ہیں۔ اے خداوند، اپنے نام کی خاطر میری بدکاری معاف کر دے، کیونکہ وہ بڑی ہے۔ وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے؟ خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے۔ اس کی جان راحت میں رہے گی اور اس کی نسل زمین کی وارث ہوگی۔ خداوند کے راز کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں۔ وہ اپنا عہد ان کو بتائے گا۔ میری آنکھیں ہمیشہ خداوند کی طرف لگی رہتی ہیں، کیونکہ وہی میرا پاؤں دام سے چھڑائے گا۔ میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں بے کس اور مصیبت زدہ ہوں۔ میرے دل کے دکھ بڑھ گئے۔ تو مجھے میری تکلیفوں سے رہائی دے۔ تو میری مصیبت اور جان فشانی کو دیکھ اور میرے سب گناہ معاف فرما۔ میرے دشمنوں کو دیکھ، کیونکہ وہ بہت ہیں اور ان کو مجھ سے سخت عداوت ہے۔ میری جان کی حفاظت کر اور مجھے چھڑا، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، کیونکہ میرا توکل تجھ ہی سے ہے۔ دیانتداری اور راست بازی مجھے سلامت رکھیں، کیونکہ مجھے تیری ہی آس ہے۔ اے خدا، اسرائیل کو اس کے سب دکھوں سے چھڑا لے۔ آمین۔ میرے عزیزو، میں ایمان رکھتی ہوں کہ خداوند خدا نے آج یہ میسیج آپ کو دیا ہے کہ اگر آج آپ ان حالاتوں میں ہیں کہ آپ اپنے دشمنوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، آپ اپنے ستانے والوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، تو خداوند خدا چاہتا ہے میرے عزیزو کہ آپ اپنی زندگی میں سکون اطمینان کو حاصل کریں، اور ساتھ میں زندہ خداوند آپ کی زندگی میں خوشی اطمینان کو دینا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، آج آپ نے پورے ایمان کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھا اور اپنی زندگی میں یہ ایمان رکھا ہے کہ آج ہم اپنی زندگی میں خوشیاں پائیں گے اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں گے کہ وہ ہمارے دوست بن جائیں۔ جی میرے عزیزو، جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں موجود ہے کہ وہ ہمارے دشمنوں کو ہمارے دوست بنا دیتا ہے۔ آج اپنے دل میں آپ نے یہ عہد کر لینا ہے کہ جو آپ کے خلاف برے منصوبے باندھتے ہیں، جو آپ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، جو ہر وقت سوچتے ہیں کہ آپ کو کیسے گرائیں، کیسے آپ کے خلاف اور برے منصوبوں کو رکھتے ہیں، تو میرے عزیزو آج آپ نے ایمان رکھنا ہے کہ وہی آپ کے دوست بنیں گے اور وہی آپ کے لیے اچھے خیالات رکھیں گے۔ خداوند پر ایمان رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ ہماری مصیبت میں سے ہمیں نکال کر خوشی کی طرف لے جاتا ہے۔ آئے میرے عزیزو، ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، ہم دعا کریں گے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک رب الافواج باپ، ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم آج آپ کے پاک حضور میں آئے
اور اپنی آنکھوں کو بند کر کے آپ کی پاک حضوری، آپ کی پریزنس کو اس جگہ پر فیل کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند اس جگہ پر ہمارے درمیان میں موجود ہے، اور ہم خداوندوں کے خدا آپ سے شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ اے میرے خداوند، ہم اپنے ستانے والوں کے لیے آج دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ستانے والے ہمارے خلاف ہیں، ہمارے خلاف برے منصوبوں کو رکھتے ہیں، ہمارے خلاف بری سوچوں کو رکھتے ہیں اور ہمیں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں، جب بھی ہم کچھ اچھا کرنے کی طرف جاتے ہیں تو وہ پہلے ہی برے منصوبوں کو باندھنا شروع کر دیتے ہیں، بری راہوں کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھ میرے آسمانی خداوند، ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کے اس قوی ہاتھ پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو جب بڑھتا ہے تو کوئی بھی چیز اثر نہیں کرتی۔ آج آسمانی خداوند، ہم آپ کے اس قوی ہاتھ کو مانگ لیتے ہیں اور آپ سے چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے اچھے دروازوں کو کھولیں۔ ہر ایک کام ہمارے لیے جو ابلیس نے نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے، نیگیٹیو کر دیا ہے، برا کر دیا ہے، اس کو آپ نے اچھا کرنا ہے اور ہماری زندگی میں خوشیاں لے کر آنی ہیں۔ آسمانی خداوند، اپنا فضل ہم پر جاری کرے، اپنا رحم ہم پر جاری کرے تاکہ ہم آج خوشیاں پائیں اور ہمارے جو دشمن ہیں، ہمارے مخالف ہیں، وہ آج ہمارے دوست بن جائیں اور ہم فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کریں۔ آسمانی خداوند، ہمارے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دے، جیسے خداوندوں کے خدا آپ نے ساؤل کو پالوس بنایا، ابراہیم کو ابراہیم بنایا، اور خداوند خدا نے یعقوب سے اسرائیل میں بدلا، تو میرے عزیزوں کیا خداوند خدا آپ کی زندگیوں میں برکات کو نہ لے کر آئے گا؟ آپ اپنے خداوند پر ایمان رکھیں اور خداوند سے برکات کو حاصل کریں۔ میرے عزیزوں، اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اگر آج دکھ اور پریشانی میں ہیں تو وہ بھی اس ویڈیو کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت پائیں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔